بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر پڑھ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا پی ٹی آئی میں آخری وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں نا، وہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جن کو وہ ٹائیگر کہتا ہے، انہوں کا بھی پیڑا ویلا شروع ہو گیا اور آج سے گرفتاریاں ان کی شروع ہو جائیں گی۔ یہ دونوں معاملات کیا ہیں ان پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے سابق وفاقی وزیر رہی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور ایک پڑھی لکھی خاتون جو ہیں وہ پی ٹی کے اندر کنسیڈر ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں جو الفاظ خواجہ آصف صاحب نے ادا کیے تھے جب وہ وفاقی وزیر ہوا کرتے تھے، پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے، اس کو سب نے کنڈیم کیا تھا اور میں ظاہر ہے کہ ان میں شامل ہوں جو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے۔ لیکن شیریں مزاری صاحبہ کا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا نام دیا جائے، یہ کس طریقے سے انہوں سچا پیار لپجے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی یہ میں نے بات جو سچا پیار کی ہے اس کو آپ نیگیٹو معنوں میں نہ لیں۔ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ چوتالی فلسفہ جڑانا اکھڑیا اور وہ یہ تھا کہ جناب امریکہ نے سازش کی اور ڈونلڈ لو سے کام شروع ہوا، اب ڈونلڈ بلوم تک آ گیا ہے۔ یعنی پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر اور وہاں پر وہ 36 گاڑیاں جو ہیں وہ پائی دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ امریکہ دے رہا ہے۔ وہاں پہ جو شخص دینے گیا ان کا نام ہے ڈونلڈ بلوم، اور وہ کون ہے؟ وہ امریکی سفیر ہیں۔ چابیاں لے کون رہا ہے، گاڑیاں لے کون رہا ہے؟ وہ لے رہا ہے جناب وہاں کا جو چیف منسٹر ہے کے پی کے، وہ لے رہا ہے۔ وہ کس پارٹی کا ہے؟ پی ٹی آئی کا ہے۔ عمران خان کا بالکل اسے اعتماد حاصل ہے۔ اچھا جی، گاڑیاں لے لیا۔ اس کے بعد جناب وہ دورہ کرنے چلے گئے تورخم کے اوپر، اور تورخم پر دورہ کرنے گئے تو شیریں مزاری صاحب ٹھڈ بھیڑ ہو گئی اور کہا جناب ہم کو غلام ہیں، کہاں پھرا رہے ہیں، تورخم لے کے جا رہے ہیں، حساس ایریاز ہیں یہاں پر، تو جو ہمارے ہیں اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں پاکستانی شہری، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی یار، کو خدا کا خوف کرے محترمہ، کوئی یعنی اڑگر تاڑے جی اینیاں نہ کھے، اینیاں نہ آئیں، اینا تاڑے کیا کہتے ہیں آپ میں وہ ہے آکڑے گی پا جی، ٹھیک ہے، اور اتنی آپ میں غیرت و حمیت ہے تے محمود خان کو کٹ کے باہر سٹو نہ بہو جی۔ وہ کیوں امریکی امداد سے وہ گاڑیاں لے رہا ہے؟ وہ امریکی ڈالر کس حساب سے لے رہا ہے؟ وہاں پر جو سڑکیں بنی وہ امریکی ڈالر سے بنی سر، ٹھیک ہے، وہ کیوں لی امریکہ سے؟ آپ کو اپنے کے پی کے چیف منسٹر کو سب سے پہلے نوکری سے نکالنا چاہیے۔ نوکری سے مراد ہے اس کی چیف منسٹری ختم کریں، کسی اور نو بڑھا دے تھے، کیوں رکھا ہوا اب تک؟ آپ سیدھا امریکہ سے ٹر پہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو۔ امریکہ نال لڑائی پا کے رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جناب امریکہ کے خلاف ہم یہاں پر سینٹیمنٹس جو ہیں کے پی کے اندر ان کو ہم اپنے ساتھ کیش کراتے رہے پولیٹیکلی، کیونکہ دیکھیں کے پی کے ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پر پچھلے 40 سال، یعنی یہ میرا خیال ہے 1981 سے یہ کام شروع ہوا، یا 1980 سے شاید یہ کام شروع ہوا تھا۔ پہلی افغان وار جو تھی جس کو افغان جہاد کے نام پر لڑا گیا، میں یا میرے قبیلے کے لوگ تب بھی اسے فساد کہتے تھے، ہم آج بھی فساد کہتے ہیں۔ جو دوسری افغان وار لڑی گئی جو پرویز مشرف صاحب نے لڑی، ہم تب بھی اس کو فساد کہتے تھے، ہم آج بھی اس کو فساد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ظلم ہوا، وہاں کے عام آدمی کے ساتھ ظلم ہوا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ اب وہاں کے جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں اس کو جناب یہ کیش کرانے کے لیے پی ٹی آئی پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کو سٹیک پر لے آئی ہے۔ وہ تو سمجھ لو کہ پاکستان جڑا نا امریکہ نو چاہیے یا امریکہ کی کوئی یہاں پر اسٹریٹجک پرابلمز ہیں، چائنا سا ہمارے ساتھ لگتا ہے اور ایک پاس ایران لگتا ہے، ایک پاس افغانستان ہے، تو اب چائنا کے مقابلے کے اوپر یا یہاں پر انڈیا جو ہے انہوں تھوڑے جی کو نتھ پا کے رکھن لئی یا ایران کے اوپر چیک رکھنے کے لیے انہیں پاکستان سے اچھا جو ہے نا وہ کریکٹر نہیں مل سکتا، اور پاکستان نے ماضی میں خدمات دی ہیں۔ جو پروجیکٹ عمران لانچ کرنے والے تھے یہ اپنا جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے پوریاں خدمات دیتی ہیں۔ میں کئی بار اس کتاب کا حوالہ دے سکا ہوں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تو آپ وہ کتاب پڑھ لیں، چارلی ولسنز وار پڑھ لیں سر، آپ فلم دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ افغان وار کیا تھی۔ پھر اس کے بعد جناب جو دوسرے بڑے
عمران خان کو جو ہے نا جن کے بلکہ عمران خان چیف پولنگ ایجنٹ بنے تھے ریفرینڈم کے اندر، جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے $5 لے کے لڑی. میں پلے نہیں کہہ رہا، انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی یہ باتیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف بات نہیں کرتے آج بھی عمران خان صاحب. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل پرویز مشرف کا اور جنرل ضیاء کا دور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے بہتر تھا. یعنی انہیں ہر وہ دور پسند ہے جس دور کے اندر جو ہے وہ آئین جو ہے وہ موجود نہ ہو، آئین کو معطل کیا ہو، آئین کو سائڈ پہ رکھا ہو، 4 صفحوں کی کتاب قرار دے کر اتے مطلب الماری دے پچھلے پاسے چھٹیا ہوئے. وہ دور ان کو پسند ہے. ان کو آئین کے تحت چلنے والی کوئی حکومت پسند نہیں ہے. خیر یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ، آپ تو اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں چیزوں کو. اگر آپ میں اتنی غیرت ہے تو یہ پوائنٹ ٹویٹ نہ کرو باجی جی، مہربانی کرو یہ ٹویٹ نہ کرو. تسی مہربانی کرو ٹویٹ کرنا دیا کرو کہ محمود خان صاحب جڑے نے وہاں کے چیف منسٹر جو ہیں ان کو سر ہم ہٹانے لگے ہیں جناب. انہیں امریکہ کو چابیاں گلی پھڑیاں، گڈیاں گلی پھڑیاں. یہ تو ساری قومی غیرت حملہ کرتا انہیں پھڑ کے نکال دیں سر. اس کو طلبی کرے، اس کو نوٹس کرے. وہ دل نہیں جاندے اس وقت جناب گڈیاں فٹافٹ پھڑ لیاں، ٹھیک ہے، اور امریکی ڈالر نہ آئی ہوئی. جب وہ ٹور کروانے، کون لے کے گیا ٹور کروانے سر ان کو؟ آپ کی وہاں کی حکومت لے کے گئی. ضرور چیک تے کرو. تے غلطی تو ساری پائے نا تہاڈے اندر ہے. اے بکل چ چور کڈو ضرور، ٹھیک ہے. تو اب میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا جو اگر کوئی یہ شیریں مزاری صاحبہ کی جگہ پہ کوئی مرد ہوتا تو جو میں الفاظ بولتا وہ میں ان کے بارے میں نہیں بول سکتا، اس لیے کہ خاتون ہیں. اور بہرحال ہمیں خواتین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جو اختلاف ہے نا سر وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس طرح سے نہ کریں. پاکستان بہت برے حالات میں ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے. اس بات کی حقیقت کو جو بھی ملک ہمارے جیسا جہاں چیف آف آرمی سٹاف بھی جڑا نا وہ فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار سانو IMF تو قرضہ دوا دو، اس اکانومی کے ساتھ جو ملک ہوتا ہے نا سر ان اکڑنا اکڑنا نہیں چاہیے. وہ نہیں اکڑتا. یار آپ اندازہ لگائیں چائنا امریکہ نہ نہیں اکڑتا. گلیں ہی بڑیاں آنے کہ چائنا امریکہ نو اکھاں وہا رہے، کوئی اکھا اکھا نہیں وہا رہے. لوگ بڑے چلاک ہو گئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اکانومی سٹرونگ ہوگی اور تو پھر حالات جو ہے نا ہمارے ٹھیک رہیں گے، ورنہ ایڈی باتیاں تے ملک لڑائیاں والے پاسے نہیں جاندے. یہ تو ہمارے جو 2 حکمران جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ایسے ہم پر آئے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی دلدل میں گھسیڑا جہاں سے ہم نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مگر مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ PTI جیسی جماعتیں جو ہیں وہاں پر اپنا ووٹ بینک پکا کرنے کے لیے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے اس کو کیش کرانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ ٹوٹل معاملہ ہے. باقی نہ انہوں امریکہ کو خطرہ ہے نہ انہوں نے امریکہ کو لڑائی ہے. کیونکہ سر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اب تو 352 غیر ملکی کمپنیاں نکل آئی ہیں پائے نا. امریکی ڈالر جو پیسے آئے عارف نقوی والوں پائے نا، یہ سارا کچھ ثابت ہو گیا ہے. تو لہٰذا ان کو کوئی امریکہ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ساڈے نہ لگے، ساڈے خلاف نہ جاوے، سانوں دیندا رہے تو سب اچھا ہے. ہم یہ کہیں گے جناب کشمیر کھا گیا تو کھا گیا، میں تو ورلڈ کپ جیت کے ہوں، مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے. وہ جو ٹرمپ تھا، ہاں ٹرمپ نے کہتا کہ جناب تو میرا سکا بھرا ہے، وچھڑے ہوئے بھرا اسی کھمب دے میلے دے وچ. اس طرح کی باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب. اس لیے امریکہ بھائن کی تہاڈا خیال ہے کہ بلوچستان دے نال واسطہ سی. اس وقت امریکہ جو ہے وہ کیا عالم اسلام کی فتح کے لیے کام کر رہا تھا، یا اس وقت امریکہ جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا؟ وہ کسی اور کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے تو سر وہ آپ کا جو ہے نا دشمن پاکستان کا، وہ آپ کی حکومت کے لیے کام کرے، آپ کی حکومت کو ذرا پیمپرڈ کرے تو سر وہ بڑا اچھا ملک ہے، بڑی زبردست بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ سر میرا خیال ہے پالیسی PTI کو بدلنی پڑے گی. لیکن PTI یہ پالیسی بدلے یا نہ بدلے سر، عمران خان کے ٹائیگرز آپ سمجھتے ہیں وہ ٹائیگر فورس بھی انہوں نے بنائی تھی سر، انہوں نے پیڑا ویلا شروع ہو گیا. آج سے سر گرفتاریاں میرے ذرائع کے مطابق ان کی شروع ہو جائیں گی، اور یہ گرفتاریاں ہوں گی اس ضمن میں کہ جن لوگوں نے، جن ٹرولز نے یہ ٹرینڈز بنوائے اور ان کو آگے چلایا، وہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے وہ PTI سے تعلق رکھتے ہیں. لوگوں جو سائبر کرائم ایجنسی ہے، یعنی جو FIA کی سائبر کرائم ایجنسی ہے، ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. کل ایک بنا دی گئی تھی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو کمیٹی باقاعدہ طور پر، اور اس کمیٹی میں جناب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم جو ہیں محمد جعفر صاحب ہیں، ان کے نیچے 3 لوگ ہیں، وقار الدین صاحب ہیں
ہیں, ایاز صاحب ہیں اور عمران حیدر صاحب ہیں. پاجی میری اطلاع کے مطابق آج سے وہ چھاپے پڑنے شروع ہو جائیں گے اور وہ لوگ پن پوائنٹ کر لیے گئے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے عمران خان اپنے ہر مخالف, جس کو وہ مخالف ڈکلیئر کر دے, سارے جانے نا ٹائیگرز, یہ جو ٹائیگرز جن کی میں بات کر رہا ہوں, ٹائیگرز اللہ کر کے ان پیندے سن اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ پورا رگڑا کٹ چھڑتے سن پھڑ کے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ جناب وہ آرمی چیف کے خلاف جس طرح کی باتیں کرتے رہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال جب وہ انہوں نے 7 اپریل والا فیصلہ دیا تھا تب ان کے خلاف کیا کمپین انہوں نے چلائی. انہوں نے نہیں دیکھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں کتنے رسپیکٹیبل آدمی ہیں, ان کے خلاف پوری مہم چلائی گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب یہ غلطی کی. بندے نو عادت پی جاتی نا ہر ایک دے نال اکڑدے وہ کسی غلط پاسے ہاتھ پا لینا ہے, تو یہ اب انہوں نے غلط پاسے ہاتھ پا لیا سی. واقعہ یہ ہے کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ شہید اور ان کے ساتھ دیگر 5 شہداء جو ہیں, ان کی جب یہ واقعے کی اطلاع آئی کہ جناب یہ ہیلی کاپٹر مسنگ ہے اور تلاش جاری ہے, تو انہوں نے پائن اس دوران وہ جو کوئی 8, 10, 15 گھنٹے کا وقفہ تھا, اس دوران یہ ٹرولز جو ہیں اے ظاہر ہے کہ کسی واٹس ایپ گروپ تو آنے والی کال دے نتیجے دے وچ لگ پہ پائن اس پاسے, اور ان شہداء کے خلاف یا اس ہیلی کاپٹر گرنے کے خلاف جس قسم کی بکواس یہ کی گئی اس کے اوپر, اس پر ظاہر ہے بطور پاکستانی میرا بھی بڑا دل جلا. اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ یار انہوں کو روکو, کو خدا دا خوف کرو, خان صاحب اس طرح اختیار نہ کرو, لیکن کوئی نہیں سنتا. ظاہر ہے کون سنتا ہے. بال بھائی جنہوں نے سننی سی انہوں نے سن لی, اور نتیجہ یہ ہے کہ جناب آج جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج سے سر ان کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی, اور پھر سر انہوں مطلب لال علی ہوئے گا. ٹھیک ہے, قانون کے مطابق ہوگا, ظاہر جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. کافی بڑی تعداد ہے. اچھا اب اس میں پی ٹی اے کے جی ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں, تو وہ جھوٹ کہہ رہی ہے, کیونکہ ان کے آئی ایس ایف کے ایک عہدیدار اعتراف کر چکے ہیں ٹی وی کے اوپر, باقاعدہ طور پہ ان کے کلپس چلتے رہے ہیں کہ جناب میرے سے وہ غلطی ہو گئی, میں نے معافی دے دو. مطلب ان کے کہنے کا یہی تھا, لمبا چوڑا بیان ہے, رپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. وہ نوجوان جو ورگلایا گیا, ورگلایا کس نے؟ عمران خان نے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے باغیانہ قسم کے نعرے لگاتا ہے عمران خان. بچے ہوتے ہیں کچے ذہن کے, 17, 18, 20 سال 22 سال دے بچے جڑے نے, وہ ماں باپ کے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں دنیا کی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں. بچے ورگلائے گئے سر, لیکن انہاں بچیاں نو ورگلائے جان دا ہن نتیجہ بھگتنا پے گا. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ نے 1100 سے زیادہ لوگ جو ہیں بچے اسی ایج کے 25,000 روپے پر ماہانہ پر بھرتی کیے ہوئے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر. تو عمران خان ان کو کہتا ہے ٹائیگر, میرے ٹائیگر ہو, تو وہ پائن ٹائیگر جڑے نا وہ ہن شیرو ہن جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری اطلاع تو یہی ہے, پتہ نہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. مگر جب سے یہ کمیٹی کل رات سے فارم ہوئی ہے تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سارے ٹائیگر جڑے نا وہ در بدر ہو گئے ہیں اور وہ اپنی لوکیشنز چینج کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب ریاستی ادارے کسی کو پکڑنا چاہیں تو پائن نسنا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں رہتا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے کتنے اچھے طریقے سے کام کرتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں بولنے پر غداری کا مقدمہ درج کرنے کے خلاف تھا, ہوں اور رہوں گا. لیکن آپ اگر لوگوں کا تمسخر اڑائیں گے, اگر آپ ریاستی اداروں کا احترام نہیں کریں گے, اگر آپ یہ خیال نہیں رکھیں گے یہ جو گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں اس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, تو پھر سر آپ کو کتے لمٹ لانی پائے گی. میں سچی بات ہے اس بات کے حق میں ہوں کہ کتے نہ کتے لمٹ تانوں سیٹ کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف جس طرح کی گفتگو پی ٹی نے شروع کی تھی, تو انڈیا کا ایک بہت ہی وہاں کا بڑا مشہور کوئی اینکر ہے, مجھے نام ان کا بھول گیا ہے, وہ صاحب نے یہ کہا کہ مطلب اگر پورے کا پورا انڈیا اپنا سارا بجٹ بھی لگا دیتا تو ہم وہ نہیں کر سکتے تھے پاکستان آرمی کے خلاف جو اکیلے عمران خان اور اس کی ٹیم نے کر دیا. یہ سر نتیجہ نکلا تھا اس کا کہ تہاڈا دشمن دا پرپس سرو ہو رہا سی اور عمران خان مسلسل تقریریں کر رہے سی. خیر اسی وقت ہی پائن نتھ پا دینی چاہیے سی, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. تو یہ کام اب میرا خیال ہے ہونے جا رہا ہے. ذرائع یہی کہہ رہے ہیں, ابھی دن چڑھا ہے, جب تک آپ کا ویلاگ پہنچے گا تو دن دا یہ شروعات ہوئے گی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا شام
تک کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پھڑے گئے نے اور کنیاں دی لالو لال ہو گئی ہے. بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے میں نے کہا کہ ان کا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں آخری وقت شروع ہو گیا. وہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا, ان کے بیٹے زین قریشی صاحب نے ایک NA 157 سے ریزائن کیا, اور ریزائن تو انہوں نے آلریڈی کیا ہوا تھا. اس کی جگہ پر انہوں نے جو ایک سیٹ خالی ہوئی تھی ملتان سے, وہاں پر انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا. PP 217 تھی شاید, وہاں پر انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا, جیت گئے. اب ظاہر ہے NA 157 جو ہے وہ ویلی پئی ہے. اب NA 157 کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب لے آئے اپنی بیٹی مہر بانو قریشی صاحبہ کو. اچھا, اب مہر بانو قریشی صاحبہ آ گئی ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا ایک لڑائی شروع ہوئی ہے. میڈیا نے بھی رول پلے کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی تھوڑا بہت رول جو ہے وہ ہم جیسے ولاگر ہیں ان کا بھی ہے کہ یار یہ مورسی سیاست کے خلاف تھے عمران خان صاحب. تو عمران خان کا وائس چیئرمین ہے تو پہلے وہ پتر تے پتر تو بعد تھی تے مورسی سیاست ہور کدھر نہ رکھا جی بہو جی, ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے بات کیا نا کہ مجھے لگتا ہے عمران خان کا شاہ محمود قریشی کا آخری وقت ہے. عمران ریاض خان صاحب بڑے ایک نون جرنلسٹ ہیں, عمران خان کے بہت زیادہ قریب ہے. عمران خان اور عمران ریاض خان ہی صرف ریاض کا فرق ہے, باقی دونوں کی جڑی ہے نا گفتگو ایکو جی ہوندی ہے. تو وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یار مورسی سیاست اور کیا ہوتی ہے خان صاحب, یہ پی ٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بات عمران ریاض خان نے لکھی ہے, لیکن الفاظ کسی اور کے حضور. وہ کس کے ہیں؟ وہ عمران خان کے الفاظ ہیں حضور, وہ کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا ان کا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں سب تو زیادہ سونا, میں سب تو زیادہ سچا, میں سب تو زیادہ جڑا نا پڑھے لکھا, میں انٹرنیشنل افیئرس کو بھی بہت سمجھتا ہوں, لوکل سیاست کو بھی سمجھتا ہوں, تو میں تو پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. یہ ان کی ایک میں نے نقل اتار کے بات کی ہے, کوشش کی ہے, کرنی نہیں چاہیے تھی ویسے. مرشد ہے ظاہر ہے وہ گدی نشین ہے, ان کا ایک ان کی مانتا بہت زیادہ ہے, میرا مطلب وہ مننے والے بہت زیادہ ہیں. لوگ معصوم بھی ہوتے ہیں سر, وہ ان کو پیر مانتے ہیں, گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے نا, ان کے لیے ایک ٹف ٹائم پی ٹی آئی کے اندر شروع ہو گیا, کیونکہ اندر سے وہ پائن مخالفت شروع ہو گئی ہے. میرے ذرائع کے مطابق عمران خان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں نا وہ سارے اس بات کے خلاف ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہے مہر بانو قریشی صاحبہ, ان کو ٹکٹ دیا جائے. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ٹکٹ نہیں ملے گا تو شاہ محمود صاحب دے گرد مزید گھیرا تنگ ہو جائے گا. یہ پہلے بھی ان کے خلاف گھیرا تنگ رہا ہے, نصیب چنگے انہوں نے گھٹاتا جنگیر ترین نو, آپ اتنے رہ گئے. ہوں انہوں دی وائر لگتی ہے ترین دی جگہ تے جان والی, یہ بھی لگتا ہے کہ اب نکل جائیں گے پی ٹی آئی میں سے, یا نکال دیے جائیں گے آہستہ آہستہ. ان کا انفلوئنس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی میں کافی کم نہیں ہو جائے گا, بلکہ تقریباً ختم ہو جائے گا. فائنلی نوی ڈیوٹی لگ جائے گی, نویں کسی پارٹی اس پاس ٹر جائیں گے. ڈیوٹی جہاں سے آنی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کے مقابلے کے اوپر علی موسیٰ گیلانی صاحب الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. یسر رضا گیلانی کے صاحب زیادہ ہیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب کا ایک میسیج جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر وائرل ہے, جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور وہ میسیج یہ ہے سر, انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم میرے مقابلے کے اوپر مہر بانو قریشی صاحبہ الیکشن کا ٹیسٹ کرتی ہیں تو ہمارا کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر, کوئی پارٹی ورکر, کوئی ہمارا جو چاہنے والا ہے وہ ان کے خلاف بدزبانی نہیں کرے گا. وہ ہماری بہن ہیں, وہ خاتون ہیں, ان کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. ہاں ہم بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے پولیٹیکل کنڈکٹ پہ بات کریں گے, ہم زین قریشی صاحب کے پولیٹیکل کنڈکٹ پہ بات کریں گے, ہم ان کی پارٹی کے پولیٹیکل کنڈکٹ پہ بات کریں گے, ہم اس بات پر بات کریں گے کہ 4 سال وہ یہاں سے MNA رہے, انہوں نے کیا کیا اس حلقے کے لیے, اس پر بات کریں گے. لیکن کوئی بندہ مہر بانو قریشی صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے خاندانی تربیت, اور یہ ہے ایک اچھا جیسچر, اور اس کو اوورال پوری سیاست میں رکھنا چاہیے تھا. پہلے ہوا کرتا تھا, لیکن جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ختم کیا. پہلے آ کر یہ حافظ سلمان بٹ صاحب ہوا کرتے تھے, دنیا میں نہیں رہے, جماعت اسلامی کے وہ بڑے اہم بندے تھے. انہوں نے 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو لغویات بکی تھیں, ٹھیک ہے, وہ سر ریکارڈ پر موجود ہیں. پھر جناب یہ کام جو ہے نواز شریف صاحب کی بہاف کے اوپر
اور بہت سارے شیخ رشید ٹائپ لوگوں نے کیا تھا، لیکن بہرحال سینٹی پرویل کر گئی اور چیزیں جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہو گئیں۔ پھر عمران خان صاحب آ گئے، اور عمران خان صاحب نے تو آ کے ہر گھر چ بدتمیز پیدا کرتا ہے نا، یعنی ہر وہ گھر جہاں پر نوجوان بچہ موجود تھا، عمران خان نے اس کو ایک ایسی زبان دے دی جس کے نتیجے میں اس بچے کو اس کے گھر والوں نے منہ لانا چھڑتا تھے، اباردہ ہو گیا۔ یہ حالات عمران خان نے پیدا کیے۔ خواتین کا احترام نام کی چیز عمران خان کے نہ جلسوں میں نظر آتی ہے، نہ عمران خان کی پارٹی میں نظر آتی ہے، لیکن دوسری پارٹی جو مد مقابل ہے، جو مخالف ہے، جو مطلب اجدی مخالف نہیں ہے، جب قریشی صاحب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے تب بھی انہاں دی اور گیلانی صاحب کے درمیان اٹ کھڑکے دا ویر سی۔ اس کے باوجود علی موسیٰ گیلانی صاحب نے جو ایک میسیج دیا ہے نا سر، وہ بہت اچھا، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس میسیج سے سیکھنا چاہیے اگر سیکھنا چاہیں تو، لیکن یہ بندہ ہے سمجھے کہ میں اکلے کل ہاں تو میں کسی کو کی سیکھنا ہے، تو سر کہانی ختم ہو جاتی۔ اسی طرح عمران خان دی بھی کہانی جڑی نہ پائیں مینوں ٹائیں فیشی لگتی ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگتی ہے، جو بھی آپ کو لگتا ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔